جمعہ پڑھے. اچھا دوسری رکعت میں امام جمعہ سورہ حمد پڑھنے کے بعد سورہ منافقون کی تلاوت کرے پڑھے. یعنی یہ پڑھنا بھی خواندن سورہ منافقون، یعنی سورہ منافقون کا پڑھنا پس از حمد در رکعت دوم مستحب عمل ہے. نمبر 4 دو قنوت کا پڑھنا بھی مستحب ہے کہ یہ کی در رکعت اول ایک قنوت پہلی رکعت میں کب؟ رکوع سے پہلے. دیگری در رکعت دوم پس از رکوع. ایک رکوع یعنی ایک قنوت رکوع سے پہلے، وہ کب؟ جب رکعت اول. ایک قنوت رکوع کے بعد، وہ کب؟ جب رکعت دوم ہو. تو اب شرائط نماز جماعت. نمبر 1 تمام وہ شرائط جو نماز جماعت، تمام شرائطی کہ در نماز جماعت باید رعایت شود در نماز جمعہ معتبر است. ہر وہ شرط جو نماز جماعت میں عنوان شرط اور واجب عمل بیان کیا گیا وہ یہاں بھی شرط ہے اور معتبر ہے، اس شرط کا لحاظ رکھنا چاہیے. نمبر 2 باید به جماعت برگزار شود و فرادہ صحیح نیست. تنہا نماز جمعہ بجا نہیں لائی جا سکتی، فقط اور فقط جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. نمبر 3 اچھا کم از کم کتنے افراد ہونے چاہیے کہ نماز جماعت صحیح ہے؟ کہتے ہیں کم از کم 5 نفر ہوں، یعنی ایک امام ہو اور 4 اس کے پیچھے مقتدی یا معمومین ہوں. نمبر 4 دو نماز جمعہ کے درمیان میں حد اقل 1 فرسخ کا فاصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ فرسخ کا مسئلہ پہلے بھی نماز مسافر میں دیکھ چکے ہیں کہ وہاں 8 فرسخ سے کم سفر نہ ہو. پھر 8 فرسخ کی تفسیر مختلف ہے، چونکہ فرسخ کی تفسیر مختلف ہے. 8 فرسخ بعض کے نزدیک 45 دن اور 45 کلومیٹر، معذرت کے ساتھ 45 کلومیٹر، جس طرح یہ صاحب کتاب نے ذکر کیا. امام راحل کا فتویٰ اور رہبر کا فتویٰ بھی یہی تھا. لیکن مثلا بعض کے نزدیک 8 فرسخ مجموعاً 43 کلومیٹر بنتے ہیں، بعض کے نزدیک 8 فرسخ مجموعاً 42 کلومیٹر بنتے ہیں، بعض کے نزدیک کم یا بعض کے نزدیک زیادہ. مسئلہ بہرحال کیونکہ فرسخ کی تفسیر مختلف ہے اور اس اختلاف کا سبب بھی وہ روایات ہیں جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے. مسئلہ نماز جمعہ کے شرائط ذکر کیے گئے. اس کے بعد عنوان بحث ہے صفحہ نمبر 197 پہ. امام جمعہ جب خطبے پڑھ رہے انجام دے رہے ہو، خطبے ذکر کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، دے رہے ہوں، تو اس وقت کیا اس کی ذمہ داری ہے؟ کیا ان خطبوں میں پڑھنا چاہیے، کہنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے؟ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے. نمبر 2 پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ائمہ، مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، ان پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے. بس پیغمبر اور آل پیغمبر پر، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا یہ بھی مستحب عمل ہے اس کے لیے. نمبر 3 لوگوں کو تقوی الہی اور گناہوں سے پرہیز کی سفارش کرے، وصیت کرے، رغبت دلائے. نمبر 4 سورہ کوتاہی از قرآن بخواند اور خطبے کے اختتام پر ایک مختصر سورہ پڑھے. نمبر 5 کہتے ہیں کہ برائے مردان و زنان با ایمان طلب آمرزش کند، مغفرت کی دعا مانگے، مؤمن مردوں کے لیے اور مؤمنہ خواتین کے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے، دوسرے لفظ مومنین اور مومنات کے لیے طلب مغفرت کرے. اور کہتے ہیں کہ اس باب میں سزاوار یہ ہے کہ یہ مطالب
کہے جائیں اور بیان کرے. آنچہ مسلمان در زندگی دنیا و آخرت بے آن نیاز دارند. کہتے ہیں سزاوار ہے کہ یہ مطالب بھی، معذرت کے ساتھ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، بس پانچواں مطلب یہ تھا کہ مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت طلب کرے. یہ بات ختم ہو گئی. یہ 5 چیزیں تھیں. ان 5 کے علاوہ سزاوار ہے کہ 4 اور بھی چیزیں ہیں جو بیان کی جائیں. نمبر 1 کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز بیان کرے جو مسلمان اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں نیاز اور ضرورت اور احتیاج رکھتے ہیں. نمبر 2 لوگوں کو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے فائدے اور نقصان میں جو کچھ ہو کیا جا رہا ہے وہ بیان کر دے، آگاہ کر دے کہ اے مسلمانوں بیدار رہو، آگاہ رہو، تمہارے خلاف یہ پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، تمہارے خلاف یہ پلان کیے جا رہے ہیں، یہ چیزیں تمہارے فائدے میں ہیں، یہ چیزیں تمہارے نقصان میں ہیں. نمبر 3 کہتے ہیں از مسائل سیاسی و اقتصادی کے در استقلال و آزادی انن دخالت دارد و چگونگی رفتار انن بسائر ملت سخن بگوید. یعنی وہ مسائل جو مسلمانوں کی آزادی اور استقلال میں، چاہے وہ مسائل سیاسی ہو یا مسائل اقتصادی، ان کے بارے میں بتائے. اور یہ کہ دوسری قوموں کے ساتھ، دوسری ملتوں کے ساتھ کس طرح روابط رکھنے چاہیے، اس کیفیت روابط کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے. نمبر 4 مسلمانوں کے از دخالت دولت های ستمگر و استعمارگر در امور سیاسی و اقتصادی که منجر به بهره کشی از آنان می شود آگاه کند. اس امام جماعت جو امام جمعہ ہے، امام جمعہ کا وظیفہ شرعی ہے بعنوان ایک سزاوار، شائستہ، لائق، یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ظالم اور استعمار گر حکومتوں کو ان کے سیاسی امور، اقتصادی امور میں دخالت کرنے سے آگاہ کرے کہ وہ ایسے سیاسی امور ہوتے ہیں یا ایسی اقتصادی چیزیں ہوتی ہیں جو حقیقت میں مسلمان پیچھے رہ جاتے ہیں اور دوسرے آ کر استعماری طاقتیں اور قدرتیں اس سے فائدہ بھرپور لیتی ہیں. لہذا یہ امام جمعہ کو چاہیے کہ اس طرح کے امور سے مسلمانوں کو آگاہ کریں تاکہ سوء استفادہ دوسرے نہ کر سکیں. اب یہ ہے کہ نماز جمعہ پڑھنے والے کے وظائف کیا ہیں؟ 3 وظیفے ہیں، 3 ذمہ داری. نمبر 1 احتیاط واجب یہ ہے کہ خطبوں کو سنیں. نمبر 2 احتیاط مستحب یہ ہے کہ باتیں نہ کریں، گفتگو سے پرہیز کریں، سخن گفتن نہ ہونا چاہیے. از سخن گفتن بے پرہیزند، یہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے سے، بات چیت کرنے سے پرہیز کریں. چنانچہ سخن گفتن سبب از بین رفتن فایده خطبه ها یا گوش ندادن به آنها شود نباید سخن. یعنی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اصلا اگر ان کی آپس میں گفتگو کرنا خود خطبوں کے فائدے کو ختم کرنا ہو یا اصلا ان کو نہ سننے کا سبب بنے تو اس صورت میں ان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یعنی حرام ہے دوسرے لفظوں میں. نمبر 3 احتیاط مستحب یہ ہے کہ شنوندگان جو افراد خطبہ سن رہے ہیں ہنگام ایراد خطبہ، جب امام خطبے بیان کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، رو به امام جمعہ بایستند، امام جمعہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے بنشینند نہ بایستند، معذرت کے ساتھ، یعنی یہ افراد سامنے امام ہے، یہ سب کے سب امام کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں. اب ظاہر امام کا رخ کس طرف ہوگا؟ پشت قبلہ. ٹھیک ہے، بس اسی طرح جس طرح آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ
کیمرہ ہے، ہم جس طرف رخ کر رہے ہیں یہ قبلے کی جانب رخ ہے. اب اگر امام جمعہ کے عنوان سے کوئی شخص آئے تو قبلے کو پیچھ دے اور یہ افراد جو ہیں خود امام جمعہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے. و بیش از مقداری که در نماز اجازه داده شده به اطراف نگاه نکنند. کہتے ہیں کہ کچھ تو اجازت ادھر ادھر دیکھنے کی اس میں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ مقدار جو نماز جمعہ میں اجازت نہیں دی گئی جس ادھر ادھر دیکھنے کی، وہ ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز کریں. بس ادھر ادھر دیکھنا یا ہر وہ عمل جو اس خطبوں کے سننے سے مانع ہو، اس ہر عمل سے اسے پرہیز کرنی چاہیے. صفحہ نمبر 199 عنوان بحث ہے نماز آیات. کہتے ہیں کہ دیکھیے واجب نمازوں میں سے ایک نماز جس کا نام ہے نماز آیات، یہ کچھ آسمانی حوادث کے سبب سے یا زمینی حوادث کے سبب سے واجب ہو جاتی ہے. نمبر 1 زلزلہ، نمبر 2 خسوف، نمبر 3 کسوف، نمبر 4 رعد و برق. کہتے ہیں کہ وہ بادهای زرد و سرخ و مانند آن که اکثر مردم اگر بیشتر مردم بترسند. خسوف کیا ہے؟ جسے ہم چاند گہن کہتے ہیں. کسوف جسے ہم سورج گہن کہتے ہیں. رعد وہی رعد و برق وہی بجلی کا گرجنا، اور باد ہواؤں کو کہتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بادهای زرد و سرخ آندھیاں آتی ہیں یا زرد آندھیاں یا اس طرح، یہ اس وقت واجب ہے رعد و برق و باد زرد وغیرہ جب اغلب مردم لوگ ان سے ڈرتے ہوں. اب رہا مسئلہ نماز آیات کی کیفیت، چگونگی یعنی کیفیت. نمبر 1 نماز آیات 2 رکعت ہے و در ہر رکعت 5 رکوع دارد. ٹھیک ہے، 2 رکعت 10 رکوع ہیں، ہر رکعت میں 5 رکوع. نمبر 2 در نماز آیات قبل از ہر رکوع، نماز آیات میں ہر رکوع سے پہلے سورہ حمد و سورہ دیگری از قرآن خوانده می شود. خب جب سورہ حمد اور سورہ کوئی مختصر قرآن کا پڑھنا چاہیے اسے ہر رکوع سے پہلے، کہ در این صورت در 2 رکعت 10 حمد و 10 سورہ خوانده می شود. بس اس طرح کے سورہ نماز آیات 2 رکعت ہے. 2 رکعت میں کلن ٹوٹلی طور پر مجموعی طور پر 10 رکوع ہیں، لہذا اسے چاہیے مجموعی طور پر 10 سورہ حمد پڑھے اور 10 کوئی اور سورہ پڑھے، کہ در این صورت در 2 رکعت 10 حمد و 10 سورہ خوانده می شود. 10 سورہ حمد پڑھے گا، 10 دوسری سورتیں پڑھی جائے گی. ولی می توان ایک سورہ را 5 قسمت کر دے، یعنی یہ شخص ایک ہی سورہ کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. وقبل از ہر رکوع یہ قسمت از آن را خواند. خب ہر رکوع میں جانے سے پہلے اس سورہ کا ایک حصہ پڑھ کر رکوع میں جائے، کہ در این صورت در 2 رکعت 2 حمد و 2 سورہ خوانده می شود. یعنی اگر یہ چاہتا ہے کہ مختصر کر کے پڑھوں، اس میں چونکہ تفصیل ہے، مختصر کر کے پڑھوں تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ چونکہ 2 رکعت ہیں، 2 حمد پڑھنے چاہیے اسے اور 2 سورہ، لیکن وہ 2 سورہ جو پڑھے
ان میں سے ہر سورہ کو 5 حصے کر کے، مثلا فرض کریں آپ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح پڑھیں.